الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ نوجوان چونکہ گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا تو لہٰذا اسے اپنے گاؤں سے نکل کر فیکٹری جانے کے لیے کچھ سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ کسی بھی گاڑی یا سواری کا سہارا نہیں لیتا بلکہ روزانہ پیدل ہی اپنے کام پر جا کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یوں پیدل جانے سے میری ورزش بھی ہو جاتی ہے اور انسان چاقو چوبند رہتا ہے۔ چونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی سے ہوتا تھا تو یہ خود کو انتہائی تازہ اور پرفرحت محسوس کرتا تھا۔ گاؤں کے باہر کی طرف قبرستان بھی موجود تھا، چنانچہ یہ وہاں باہر سے گزرتے ہوئے قبر والوں کو سلام بھی کر دیا کرتا تھا اور ان کے حق میں دعا بھی کر دیا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، پچھلے 3 دن سے روزانہ کی بنیاد پر ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ اس کے سامنے پیش آ رہا تھا، جو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کی آخر وجوہات کیا ہیں، کیونکہ آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اس کو تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ وہ روزانہ اپنے گھر سے فیکٹری کی جانب اسی قبرستان سے گزر جا کرتا تھا اور شام کو واپس فیکٹری سے اپنے گھر بھی اسی قبرستان کے باہر سے گزر کر جا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، ہو کچھ یوں رہا تھا کہ پچھلے 3 دنوں سے جب بھی وہ قبرستان کے پاس سے گزرتا تو اسے قبرستان کے اندر سے کتوں کے شدید بھونکنے کی آوازیں آنے لگتی تھی۔ چنانچہ وہ پریشان تھا کہ قبرستان کے اندر آوارہ کتے تو ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے زور سے بھونکتے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اتنا شور شرابہ کرتے ہیں، کیونکہ قبرستان کو تو ویسے بھی شہر خاموشاں کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ شہر خاموشاں کے اندر یہ کتے اتنے زیادہ کیوں بھونک رہے ہیں، اس کی پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اب مسلسل 3 دن گزر چکے تھے۔ چنانچہ اس نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس قبرستان کے اندر داخل ہوگا اور دیکھے گا کہ آخر کس جگہ پر یہ کتے بھونک رہے ہیں اور آخر پرابلم کیا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن جب وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو معمول کے مطابق کتے بھونکنے لگے، تو جیسے ہی وہ شخص قبرستان کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 4 دن پہلے جو شخص یہاں پر دفنایا گیا تھا، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کتوں کا ایک گروہ بھونک رہا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ 4 دن پہلے ہی تو اس شخص کو یہاں پر دفن کیا گیا، تو ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج شام گاؤں جا کر وہ بزرگوں کی پنچایت میں اس حوالے سے بات کرے گا اور ان بزرگوں سے بات کرے گا کہ آج سے 4 دن پہلے جو شخص اس دنیا سے چلا گیا تھا، اسی کی قبر پر گزشتہ 3 دن سے کتے بھونک رہے ہیں۔ چنانچہ پیارے دوستو، وہ شخص اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس اپنے گھر آتا ہے اور اپنے تمام گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد پیارے دوستو، کیا قبر کو کھولا گیا اور اگر کھولا گیا تو اس کے اندر کیا مناظر دیکھے گئے، تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ لیٹسٹ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، گاؤں کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی عالم یا مفتی سے اس حوالے سے مشورہ لیا جائے اور فتویٰ لیا جائے اور کیا ایسی قبر کو کھولنا جائز ہے بھی یا نہیں۔ مولوی صاحبان، ان کے علاوہ ان کے گھر والوں کی اجازت بھی ضروری تھی، تو وہ تمام بزرگ اس کے گھر پہنچے اور وہاں پہنچ کر سارا ماجرا بیان کر دیا کہ اس طرح سے پچھلے 4 دن سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو قبر کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو اس شخص کے بھائی نے کہا کہ اگر آپ کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، البتہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ اکیلے جا کر اس کی قبر کشائی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ بظاہر یہ لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ایک بھائی اپنے ہی سگے بھائی کی قبر
کشائی کے موقع پر وہاں موجود نہ ہونے کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس بات پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کو کھول کر دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ وجوہات سامنے آ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائیوں کی آپس میں انبن ہو، جس کے باعث اس نے ایسا بیان دیا اور ایسی بات کی ہے۔ چنانچہ پیارے دوستو، اس کے رواحقین تو قبرستان نہ پہنچے، لیکن اب گاؤں میں سے ایک بڑا ہجوم قبرستان میں موجود تھا اور کھدائی کا سامان بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب قبر کشائی کی جائے۔ اس قبر کے کھولنے کا کام شروع کیا گیا تو وہ کتے جو گزشتہ 3 دن سے اس قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے تھے، وہ بھی ارد گرد موجود تھے اور مسلسل آس پاس منڈلاتے رہے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو ایسا حیران کن اور دہشتناک منظر سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ پیارے دوستو، جب اس قبر سے مٹی ہٹائی گئی اور مٹی کے نیچے سے پتھر ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو سور کھا رہے ہیں، یعنی اس مردے کے جسم کو ایسا جانور کھا رہا ہے جس کا دین اسلام میں نام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور لوگ فوراً اپنے گھر کو واپس بھاگے۔ چنانچہ لوگوں نے اس بات میں عافیت جانی کہ اس کی قبر کو جتنی جلدی ہو سکے بند کر دیا جائے۔ لیکن دوستو، سوال یہ تھا کہ آخر اس شخص نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کو ایسی قبر میں ایسی سزا دی جا رہی تھی؟ پیارے دوستو، اب دوبارہ سے اہل علاقہ اور گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر پر دوبارہ گئے، دستک دی اور سوال کیا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے کہ اس کے مرنے کے صرف 3 دن کے اندر ہی اس کے قبر کے اندر اسے سور کھا رہے ہیں، اس کی قبر کے اوپر کتے بھونک رہے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی، نہ گھر والوں کی پرواہ تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا۔ وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا اور میرے ماں باپ کو مارا کرتا تھا، اور جب کبھی اسے نشہ خریدنے کے لیے پیسے نہ ملتے تو وہ اپنی بہن کو بیچنے کے لیے بازار تک لے جایا کرتا تھا۔ یہ اس کے گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے آج وہ قبر میں اتنے سخت عذاب کا شکار ہو رہا ہے، اور ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ تو دوستو، آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو یقیناً اس بات کا ادراک ہو چکا ہوگا کہ شراب نوشی اور دیگر نشے جو ہیں وہ کتنے برے ہیں کہ انسان اگر انہیں دنیا میں اس طرح سے کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے شراب نوشی کو کیوں حرام قرار دیا گیا اور کیوں اسے اتنا دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ نشے سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام میں بتایا جاتا ہے کہ جو شخص حالت نشہ میں ہو، جو شراب پی لیتا ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے دوستو کہ یہ نشہ کس قدر آپ کے لیے مہلک ہے، نہ صرف آپ کی صحت کے لیے بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ مرنے سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ آ کر ہی رہے گی، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا اور مشکل مرحلہ ہوگا وہ قبر کی منزل ہے۔ قبر کی منزل بہت مشکل ہے۔ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بس جو نیک کام کر گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو اس دنیا میں برے کام کرتے رہے، گنڈا گری، چوری چغلی، شراب نوشی اور دوسرے گناہ کرتے رہے، تو ان کے لیے یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو دوستو، آئیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طور طریقے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں انہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔